إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا۔ انہی کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے اور نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال اس امانت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم اس امان کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، ہم بس تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا، اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس امانت کو اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی مگر وہ اسے نہ اٹھا سکے، کیا تم اس کی ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ انسان نے اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی امانت کو اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس آیت مبارکہ میں امانت پیش کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور وہ مومنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت و مغفرت کرے، اگرچہ ان میں سے بعض طاعت میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ احزاب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔